اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ سن کر عجیب سا لگتا ہے نا جب کوئی حاجت یا خواہش پوری کرنے کے لیے دعا یا وظیفہ کرتا ہے، جیسے کوئی جادو ٹونا یا کوئی خفیہ ٹریک ہو۔ لیکن دوستو، یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جسے ہم دن بھر نظر انداز کرتے ہیں، اور آج ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ حاجت کیا ہے؟ حاجت ہر وہ خواہش یا دعا ہے جو دل سے نکلتی ہے، چاہے وہ رزق میں برکت کی ہو، گھر کی سلامتی کی ہو، بیماری سے شفا کی ہو، یا کوئی ایسا مشکل کام جو آپ سے نہیں بن پا رہا اور انسان کو لگتا ہے کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہا، میرے سب دروازے بند ہو گئے۔ سائنس کی زبان میں ایک فارمولہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا ایک مقررہ طریقہ، جسے اپنانے سے ہمیشہ ایک نتیجہ ملتا ہے۔ جیسے ہم 2+2 کریں تو ہمیشہ 4 آئے گا۔ بالکل ایسے ہی اسلام نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے ہر حاجت پوری کرنے کے لیے، اور وہ ہے استغفار، یعنی استغفر اللہ کہنا۔ استغفار صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ ایک جامع دعا ہے جس میں ہم اپنی غلطی پر معافی مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ غور کیجئے، استغفار کا نتیجہ صرف گناہوں کی معافی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتے ہیں۔ یہ دل کو سکون اور روح کو طہارت دیتا ہے، رزق میں کشادگی اور مال میں برکت عطا کرتا ہے، اولاد کی صورت میں خوشیاں بخشتا ہے، اور آخر کار جنت جیسی دائمی نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر غم سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا غمان بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو آزمائشیں اور مشکلات پیش آتی ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے راستے آسان کر دیتا ہے اور مصیبت میں سے نکلنے کا حل عطا فرما دیتا ہے۔ انسان دل کے بوجھ اور غموں سے گھبرا جاتا ہے، لیکن استغفار دل کو سکون دیتا ہے اور غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذرائع سے روزی عطا فرماتا ہے کہ جہاں انسان کا خیال بھی نہیں ہوتا، یعنی استغفار غیب سے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ گویا یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی مشکلات کے حل اور دل کے سکون اور روزی کی کشادگی کا ذریعہ بھی ہے، یعنی قسمت کے بند دروازے کھولنے کی تسبیح، یعنی استغفر اللہ۔ جدید سائنس یہ مانتی ہے کہ کسی کلمے کو بار بار دہرانے سے دماغ اور جسم پر اثر ہوتا ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی، یعنی جب آپ کوئی کلمہ بار بار دہراتے ہیں، جیسے استغفر اللہ، تو دماغ کے اندر نئے اعصابی رستے بنتے ہیں، دماغ کی سوچ بدلنے لگتی ہے، منفی خیالات اور پریشانیاں کم ہو کر سکون اور مثبت سوچ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسٹریس ریڈیکیشن، یعنی تناؤ میں کمی۔ استغفار ایک طرح کا مائنڈ فلنس ہے۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہیں تو دماغ کا تناؤ کم ہوتا ہے، کورٹیسول یعنی اسٹریس ہارمون گھٹتا ہے، اور ڈوپامائن سکون اور خوشی والا ہارمون بڑھتا ہے، اور اس سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ اگر انسان کو کسی نتیجے پر پکا یقین ہو تو اس کے پورا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ استغفار کرنے والا انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ مدد کرے گا، یہی یقین اس کو ہمت دیتا ہے اور زندگی بدلنے کی طاقت بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سخت پریشانی میں تھا، کام بند، قرض چڑھا ہوا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اس نے اپنی حالت ایک عالم کو بتائی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، روزانہ کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھنے کی عادت ڈالو۔ وہ شخص حیران ہوا، حضور، اس سے میرے قرض کیسے اتریں گے؟ مجھے تو نوکری چاہیے۔ بزرگ مسکرا کر بولے، تم بس یہ کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ شخص بے دلی سے شروع ہوا۔ پہلے ہفتے تو کوئی فرق نہ پڑا، دوسرے ہفتے دل کو کچھ سکون آنے لگا، تیسرے ہفتے ایک ایسی آدمی سے ملاقات ہوئی جس نے اس کی ایمانداری دیکھ کر نوکری دے دی۔ کچھ وقت بعد اس کے قرض بھی اتر گئے۔ اصل میں استغفار نے اس کی سوچ بدل دی۔
چہرے کا تناؤ ختم ہوا، بات چیت میں نرمی آئی اور لوگ اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا جو ایک سائنسی اصول پازیٹیو اٹریکشن کے ذریعے ظاہر ہوا۔ محترم ناظرین، تو کوئی بھی وظیفہ یا دعا ہو تو آپ کی نیت پاک اور خلوص ہونی چاہیے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو فوراً اثر کرے، بلکہ یہ ایک ایمانی دعا ہے جس کا اثر انسان کی سوچ، عمل اور زندگی پر پڑتا ہے۔ آج سے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں شروع کریں اور اپنی مشکلات کو ختم کریں۔ سب سے پہلے صبح اٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، یعنی روزانہ کم از کم 300 مرتبہ، اور اگر چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بند قسمت کے دروازے کھلنے لگیں گے، پریشانیاں کم ہوں گی اور اس کے نئے راستے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آسان مگر عظیم عمل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو کچھ نہ کچھ روحانیت اور علم عطا کیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہم آپ تک اور بھی بہترین ویڈیوز پہنچا سکیں۔